ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے پاس جو اگلی مقررہ موجود ہیں ان کا نام ہے بہجت نظامی. السلام علیکم بہجت، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. تو بہجت نظامی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس تم میں سے جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے. لغت عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں. اس کا مطلب روکنا، چپ رہنا، برداشت کرنا اور صبر کرنا کے ہیں. بشر باوصف تسخیر فلک پیوند خاک اب تک، مگر یارب مہو خورشید و انجم تابناک اب تک. ظہور عہد نو برحق مگر یہ کیا قیامت ہے، شفق ہے خون چکا اب تک، سحر ہے سیاہ چاک اب تک. جناب سی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، میں وہ سب دہرانا نہیں چاہتی جو ہزاروں مرتبہ آپ سب کو آپ کے بڑوں نے، بزرگوں نے اور کتابوں نے رمضان اور روزے کے بارے میں بتایا ہے. دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک سائنسی تحقیق کا حوالہ پیش کرنا چاہتی ہوں. جناب اعلیٰ، گزشتہ دنوں کئی برس کی محنت اور کاوش کے بعد طب و صحت کی دنیا کے ایک معروف ادارے ہیلتھ لائن کے کئی محققین نے ڈاکٹر کرسٹینا چن کی سربراہی میں ایک تحقیق مکمل کی، جس میں انہوں نے اس بات کو کچھ لگا ہی لیا کہ انسانی جسم میں موجود کینسر کے جرثوموں کو بڑھنے سے روکنے اور کینسر پیدا ہونے سے انسانی جسم کو بچانے کا کیا طریقہ ہے. جناب اعلیٰ، وہ طریقہ عمل جسے انسان گزشتہ 1400 برس سے اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم سے پہلے آنے والی امتوں کو بھی جس پر حکم ملا، جس کا پر عمل کرنے کا حکم ملا، یعنی سال میں 1 ماہ کا روزہ رکھنا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جناب اعلیٰ، اگر کوئی شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک مینول بھی رکھتا ہے. اسی طرح خالق حقیقی اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ ہم سب ہدایت پا سکیں. پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد مند. ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جناب اعلیٰ، وہ کفار جو دین حق اور کتاب عرفان کو جھٹلاتے آئے ہیں، وہ ان ڈاکٹروں کی ریسرچ پر کیا کہیں گے؟ جناب اعلیٰ، روزہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے. یہ نہ صرف ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگاتا ہے بلکہ روزہ دار کو ہر اس کام سے روکتا ہے جس کی خواہش اس کا نفس کرتا ہے. خواہشات بدل دی قناعت کی عادت سے، اپنی چادر کو اپنے پیروں کے برابر کر دیا. شکریہ. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ تھی بہجت نظامی، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے اپنی تقریر کو ڈیلیور کر رہی تھی. اور اب میں اپنے ایوان میں سے جس اگلی مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں ان کا تعلق ہے مورو سے. وہ مورو سے تشریف لائی ہیں اور ان کا نام ہے آمنہ ریاض قرائی. آمنہ، آ جائیے. السلام علیکم آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے آمنہ ریاض، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. سریال وقار، دین اسلام کا وجود بہت ہی قدیم ہے، بلکہ یہ دنیا دین اسلام کے بنیاد پر قائم کی گئی. جناب صدر، پاک ہے وہ ذات رحمان جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور پھر انعام میں رمضان کا مہینہ عطا کیا. ذات مسلمہ کو اتنا پاک دامن کر کے زمین پہ بھیجا گیا کہ میرے الفاظ تر ہو گئے، جس کا مفہوم میں اقبال کے شعر سے دیتی ہوں. اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. امیر محفل، جب میں تاریخ کے پہیے کو پیچھے گھماتی ہوں تو ابتدا میں نبی اکرم کو 3 روزوں کی پابندی کرنے کی ہدایت فرماتے ہوئے دیکھتی ہوں، پھر رمضان کے روزوں کا حکم قرآن کریم میں آتا ہوا دیکھتی ہوں. سال میں 1 مہینہ روزے رکھنا اسلام کا تیسرا رکن قرار پاتا ہوا دیکھتی ہوں. اس امت سے پہلے کئی امتیں آئیں، پر امت محمدی کے فوائد کے لیے ہمیں ہی رمضان تحفے میں ملتا ہوا دیکھتی ہوں. اے فرشتوں، ہٹاؤ پردے آسمان
کے ہم عشق والوں کو رب سے کلام کرنا ہے۔ سر الوقار جب میری نظر روزے رکھنے کے فائدوں پر پڑی تو سب سے پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین طریقہ پایا۔ جب ایک مسلمان کو روزہ رکھتے دیکھا تو اس کے منہ میں جنم لینے والی بدبو کو اپنے رب کے پاس مشک سے بھی زیادہ افضل پایا۔ جناب صدر، یہ سب دیکھ کے میں آگے بڑھی۔ میری نظر جاپان کے نوبل پرائز یافتہ پروفیسر پر پڑی، جس کو بھی یہ اقرار کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ میں نے کینسر کی بیماری کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ انسان کو سال میں 20-25 دن 8-9 گھنٹوں کے لیے بھوکا رہنا پڑے گا تو ہر دن جسم کے سڑے حصوں کو جسم کھانے لگے گا، جسے آٹوفیگی کہتے ہیں، جس سے کینسر کی پرسنٹیج بالکل کم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری بھی زبان سے نکل ہی آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے متقی ہونے سے لے کر کینسر کے بچنے تک ہر فائدہ روزے میں رکھ دیا۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہر فرض کو ادا کرنا ہوگا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گی۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا ہو خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہیں مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اسپیچ کا بھی۔ یہ تھیں آمنہ ریاض قرائی، جو بہت خوبصورت انداز میں روزہ رکھنے کے فوائد ہمیں بتا رہی تھیں۔ اب اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور لب کشائی کریں۔ ان کا موضوع بھی یہی ہے، روزہ رکھنے کے فوائد، اور ان کا نام ہے عریشہ خان۔ آ جائیے عریشہ۔ جی عریشہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ تو عریشہ خان، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام الجنہ، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ صحیح بخاری۔ صدر الوقار سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جناب اعلیٰ، ارشاد باری تعالیٰ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آئے میں آپ کو روزہ رکھنے کے فائدے بتاتی ہوں۔ روزہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے بندے کا اپنے رب سے تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ دار شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جناب اعلیٰ، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا من مضبوط ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ صدر الوقار، روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک لیں، بلکہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک جانا ہے۔ جناب اعلیٰ، روزہ رکھ کر صبح صادق سے لے کر اذان مغرب تک اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہم اپنے روح کے لیے غذا کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، روزہ نفس پر قابو پانے کا نام ہے۔ روزہ ایک ایسی مشق ہے جس سے انسان دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حاصل کرتا ہے۔ روزے کے دوران کی گئی عبادت کا دگنا ثواب ملتا ہے۔ جناب اعلیٰ، روزہ رکھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ ویری گڈ عریشہ، آ جائیے۔ یہ تھیں عریشہ خان، لیکن شاید انہوں نے بھی جو ہے ٹائم کا خیال نہیں رکھا۔ ابھی آپ کے پاس 1 منٹ یعنی کہ 60 سیکنڈز اور تھے، آپ اور اچھا اور مزید کانٹینٹ یوز کر سکتی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں عریشہ خان۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔